7 ستمبر 1974 اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اور سینٹ نے قادیانیوں اور لہاری گروپوں کو دونوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ انہیں غیر مسلم اقلیت کیوں قرار دیا گیا تھا؟ تحریک ختم نبوت 74 کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ سب سے پہلے تو ہم اس واقعے کو سمجھیں گے کہ اس تحریک کا آغاز کہاں سے شروع ہوا۔ دیکھیں، یہ 22 مئی کا دن تھا، 22 مئی 1974۔ 22 مئی 1974 کا یہ دن تھا اور نشتر میڈیکل کالج کے تقریباً 100 طلباء جو تھے وہ شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے چناب ایکسپریس کے ذریعے ملتان سے پشاور جا رہے تھے۔ طلباء نے اپنے لیے ٹرین کی جو تھی ایک بوگی بک کروا رکھی تھی۔ ہنستے کھیلتے چہکتے مسکراتے طلباء زندگی کا بھرپور لطف اٹھاتے اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھے۔ گاڑی رکی چناب نگر یعنی ربوہ ریلوے اسٹیشن پر۔ حسب معمول رکی تھی، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ چند قادیانی نوجوان جو تھے نا وہ اس بوگی میں داخل ہو گئے اور ان کے ہاتھوں میں مرزائی لٹریچر تھا۔ وہ لٹریچر ورق کی شکل میں تھا اور آگ تھے جو وہ مسافروں میں تقسیم کر رہے تھے۔ مسلمان طلباء نے جب سرعام قادیانیوں کو وہ لٹریچر تقسیم کرتے ہوئے دیکھا، سرعام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ پڑتے دیکھا تو ان کی غیرت ایمانی جاگ اٹھی اور پھر چناب نگر ربوہ کا ریلوے اسٹیشن جو تھا وہ تاج و تخت ختم نبوت سے گونج اٹھا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مرد آباد کے نعروں سے ربوہ ریلوے اسٹیشن گونج اٹھا۔ طلباء کے ان نعروں نے جو تھا وہ مرزائیت کے محل میں طوفان برپا کر دیا۔ قادیانیوں کا جو خلیفہ تھا مرزا ناصر، جو کہ اس وقت ربوہ کا ایسے سمجھ لیجیے جیسے بادشاہ ہے، تو وہ جو تھا مرزا ناصر نے پولیس اور وزارتیں تشکیل دے رکھی تھی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کے ہی علاقے میں، اسی کی حدود میں اس کے خلاف نعرے لگ جائیں؟ تمام مرزائی ذہن جو تھے وہ اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے اور اب انہوں نے سوچا کہ ان طلباء سے بدلہ لیا جائے گا۔ اگر اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ مرزائیت کے خلاف نعرے بازی کرنے لگے تو یہ تو غلط ہو جائے گا۔ اب انہوں نے سوچا کہ بھئی ان طلباء سے بدلہ لیں گے، اس کا وہ غور و فکر کرنے لگے۔